کیا کبھی آپ نے سوچا عید آخر کیوں آتی ہے؟ کیا صرف نئے کپڑے پہننے کے لیے، صرف کھانے پینے کے لیے، یا صرف جانور قربان کرنے کے لیے؟ نہیں، عید انسان کو انسانیت سکھانے آتی ہے۔ عید ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تمہاری خوشیاں صرف تمہاری نہیں، بلکہ غریب کا بھی حق ہے، یتیم کا بھی حق ہے، مسکین کا بھی حق ہے، اور ہر اس دل کا حق ہے جو تنہائی اور محرومی میں زندگی گزار رہا ہے۔ اور عید الاضحیٰ صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، یہ اپنی خواہشات، اپنی انا اور اپنی محبتوں کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کرنے کا نام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں صوفی سول اردو، جہاں قرآن دل سے بات کرتا ہے اور حدیث روح کو جگاتی ہے۔ عید الاضحیٰ اسلام کی عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یادگار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جب وہ بچہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ سورۃ الصافات آیت 102۔ یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا، اور حضرت ابراہیم نے اپنی سب سے محبوب چیز بھی اللہ کے حکم پر قربان کرنے میں دیر نہ کی۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا، اے ابا جان، آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سورۃ الصافات آیت 102۔ یہی اصل ایمان ہے کہ انسان اپنی مرضی کے بجائے اللہ کی رضا کو قبول کر لے۔ میرے عزیز دوستو، حقیقی عید صرف نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں، حقیقی عید یہ ہے کہ آپ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کریں، اپنے رشتہ داروں کو یاد کریں، غریبوں کے گھروں میں خوشی پہنچائیں، یتیم بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ لائیں۔ قرآن پاک فرماتا ہے، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سورۃ الدہر آیت 8۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں۔ سورۃ الکوثر آیت 2۔ یعنی عبادت بھی اور بندوں کا خیال بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان دنوں میں کھاؤ، پیو اور اللہ کا ذکر کرو۔ صحیح بخاری۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں میرے قریب ہوگا جو یتیم کی کفالت کرے۔ صحیح بخاری 5304۔ سوچیں، اگر آپ کی قربانی کے گوشت سے کسی غریب کے گھر میں خوشی آ جائے تو شاید وہی خوشی آپ کے لیے جنت کا سبب بن جائے۔ صحابہ کرام کی عید صرف اپنی خوشیوں تک محدود نہیں ہوتی تھی، وہ غریبوں کے گھروں میں کھانا بھیجتے، یتیموں کو ساتھ بٹھاتے، مسکینوں کو عید کی خوشیوں میں شریک کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اکثر اپنی عید کا کھانا غریبوں کے ساتھ کھایا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ کے نزدیک وہی عید خوبصورت ہے جس میں کسی دل کو خوش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ سورۃ الحج آیت 37۔ اصل قربانی یہ ہے کہ انسان تکبر چھوڑ دے، نفرت چھوڑ دے، حسد چھوڑ دے اور اللہ کے سامنے جھک جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن انسان کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں۔ جامع ترمذی 1493۔ اور فرمایا، قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبولیت پا لیتا ہے۔ جامع ترمذی 1493۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اصل قربانی نفس کی قربانی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ فرمایا کرتی تھیں، اللہ والا وہ ہے جو اپنی خوشی سے پہلے دوسروں کی خوشی کا سوچے۔ علامہ اقبال نے فرمایا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آج ہم عید تو مناتے ہیں، لیکن رشتہ دار ناراض ہیں، غریب بھوکے ہیں، یتیم اداس ہیں اور دل نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں، حقیقی عید وہ ہے جس میں آپ کے سبب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے۔ یا اللہ، ہمیں حقیقی عید کی سمجھ عطا فرما، ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا، ہماری قربانیوں کو قبول فرما اور ہمارے دلوں کو اخلاص، محبت اور تقویٰ سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔
اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور ایسے ہی قرآن، حدیث اور روحانیت سے بھرپور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل صوفی سول اردو کے ساتھ جڑے رہیں۔